بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ذکر کی اقسام۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: زبانی، قلبی، اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ استغفار، خطبہ دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ذکر کے فضائل۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ذکر اللہ دنیا آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر کرو کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کی تعریف۔ شکر کا مطلب ہے کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ یہ تھی قرآن مجید کی تفسیر۔ اب ہم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں کاٹا جاتا۔ شرح، یعنی جس سوراخ سے ایک بار بچھو نے کاٹ لیا ہو اس سوراخ میں دوبارہ انگلی مت ڈالو۔ جس شخص سے ایک بار دھوکہ کھا لو دوبارہ اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ایک فقہی مسئلہ روزے کے حوالے سے سنتے ہیں۔ ہم روزہ توڑنے والی چیزوں کے حوالے سے سن رہے تھے، آج اس حوالے سے مسئلہ نمبر 2 ہے کہ حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ سگریٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔